पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है, जिसका मकसद कानूनी तस्दीक और रियल इस्टेट के मामलात में शफाफियत को मजबूत बनाना है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी जायदाद की फ़रोख्त, ख़रीदारी या मुंतकिली मुकम्मल करने से पहले सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उसके इब्तदाई रोल आउट के हिस्से के तौर पर सर्टिफिकेट रुपये की रियायती फ़ीस पर पेश किया जा रहा है, 900 महदूद मुद्दत के लिए। वादी कागान में झील सीफ अल मलूक ज़ायरीन के लिए दोबारा खुलने वाली है, क्योंकि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी केडी ने मौसम सरमा में 6 माह की बंदिश के बाद रसाई सड़क से भारी बर्फ और ग्लेशियर्स को साफ करना शुरू कर दिया है। ऊंचाई पर वाक़ ये झील सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से नाकाबिल रसाई रहती है। अब बर्फ हटाने का काम जारी है। हुकाम को तवक्को है कि रास्ता साफ होने के बाद सियाह दोबारा रसाई हासिल कर लेंगे। इस्लाम आबाद मकामी अदालत ने हफ्ता को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI की जानिब से सहा फ़ख्र रहमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रहमान को एक रोज़ कबल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका के तहत गिरफ्तार किया गया था। 20 अप्रैल को NCCI की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के मुताबिक सहाफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ज़रिए रियासती अदाओं के खिलाफ गलत और गुमराह किन मालूमात के 9 मुल्ज़मान में से एक था। जब फरवरी में तेहरान पर बम गिरना शुरू हुए तो हमने सियासी असरात के बारे में बहुत कुछ सुना, बशमूल ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह अली खामनाई की मौत। लेकिन इन आम लोगों का क्या होगा जो दारुल हुकूमत को घर कहते हैं? 2 माह अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने पहली बार दारुल हुकूमत तेहरान के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से तिजारती परवाज़ें दोबारा शुरू की हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इस्तंबुल, मस्कत और सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए परवाज़ें हफ्ते के रोज़ तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। के वजीर खेल और उमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श महर ने आइंदा पाकिस्तान कप के लिए सिंध क्रिकेट टीम की तश्कील की जानिब एक अहम कदम का ऐलान करते हुए डिविजनल सतह पर मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। एक वीडियो बयान में वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबाई टीम के लिए बासलाहियत क्रिकेटर्स की शनाख्त के लिए तमाम डिविजन्स में स्ट्रक्चर्ड ट्रायल्स करेगी। पाकिस्तान भर के गड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ते हुए ऑपरेशनल अखराजात का हवाला देते हुए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफे के बाद फ्रेट चार्जेस में 10% इजाफे का ऐलान किया है। पाकिस्तान गड्स ट्रांसपोर्ट लाइन्स के सदर मुल्क शहजाद आवान ने कहा कि ये फैसला डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे के बाद किया गया है, जिससे मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने आइंदा एशियन गेम्स में ट्राइथलॉन इवेंट के लिए आर्जी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मुल्क बराज़मी मुकाबले की तैयारियों का आगाज़ कर रहा है। इब्तदाई ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले इब्तदाई स्क्वाड में शहरीज़ खान, हमज़ा आसफ, सना आरिफ और आयशा वक़ास शामिल हैं। हुकाम ने तस्दीक की कि ये सिर्फ एक इब्तदाई फहरिस्त है। हतमी टीम के ऐलान से कबल मज़ीद ट्रायल्स पूल में तोसिया की तवक्को रखते हैं। इस्लामाबाद गलगत बल्तिस्तान GB में 5G के आगाज़ का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ट्रायल्स के लिए पॉलिसी हिदायत में की मंजूरी दे दी गई है। 4 टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की जल्द टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत GB कौंसिल ने ख़त्े में 5G टेस्ट ट्रायल शुरू करने की समरी की मंजूरी दे दी है। तवक्को है कि आने वाले हफ्ते में टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटर की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी। हिंदुस्तान अहमदाबाद में 2023 एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए बोली लगाएगा। मुल्क कलम चीफ ने हफ्ते के रोज़ राइटर्स को बताया कि एलिट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद के लिए अपने ताज़ा तरीन दबाव में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क अहमदाबाद में 2030 दौलत मुश्तरका खेलों का इनेकाद करेगा और मगरबी हिंदुस्तानी शहर में 2019 के ओलंपिक खेलों के लिए बोली भी लगा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल AI कंपनी की कंप्यूटिंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात को सपोर्ट करते हुए एंथ्रोपिक में $40 बिलियन तक सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फ़ाबेट का गूगल यूनिट एंथ्रोपिक के लिए $325 बिलियन की कीमत पर फौरी तौर पर $10 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार है।
نے باضابطہ طور پر ایکس چیٹ اپنی انسٹنٹ لون میسجنگ ایپ کو جمعہ کو عوام کے لیے لانچ کیا ہے۔ ایپ ابتدائی طور پر iOS ڈیوائسز پر دستیاب ہے اور صارفین کو پیغام رسانی، فائل شیئرنگ، آڈیو اور ویڈیو کالز اور گروپ چیٹس کے لیے اپنے ایکس رابطوں سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس نے گھریلو سرزمین پر بین الاقوامی موسم گرما سے قبل ایک نئی میڈیا ویڈیو میں نمایاں ہونے کے بعد چہرے کی حالیہ سرجہ سرجی کے بعد اپنی ظاہری شکل میں نمایاں تبدیلی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ کے تعاون سے ٹویٹا UK کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی اس ویڈیو میں بین سٹوکس کو کافی پتلا دکھائی دے رہا ہے، ایسا روپ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ کلپ انگلینڈ کی نئی کاسٹور کٹس کو تینوں فارمیٹس میں دکھانے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ سٹی ٹریفک پولیس نے سڑک کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے اور بھیڑ کو کم کرنے کی کوششوں کے تحت بار بار ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق ٹریفک قوانین کی بار بار خلاف ورزی کرنے والے افراد کی موٹر سائیکلیں پیر سے ضبط کر لی جائیں گی۔ اس اقدام کا مقصد ٹریفک قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانا اور معمول کی خلاف ورزیوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے ایک عوامی آگاہی مہم شروع کی ہے جس میں موٹر سائیکل سواروں کو اشارے لگانے اور استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے، جس میں حفاظتی خدشات اور خلاف ورزیوں پر مالی جرمانے دونوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مہم اس بات پر زور دیتی ہے کہ فعال اشارے کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر روپے جرمانہ ہو سکتا ہے 2 جبکہ اشارے نصب کرنے کی لاگت تقریباً روپے ہے۔ 400 آگاہی مواد کے مطابق اشارے کی کمی حادثات کا خطرہ بڑھاتی ہے اور سواریوں اور سڑک استعمال کرنے والوں دونوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اسلام آباد دارالحکومت کے مضافاتی علاقوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بشمول ایک خاتون اور ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، ایک پولیس اہلکار نے ہفتہ کو بتایا۔ پولیس اہلکار کے مطابق یہ واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر آئی پمتا اور آئی اوتن سے ملحقہ جھنگی سیدان کے علاقے میں واقع ایک گھر میں پیش آیا۔ فلسطینی ہفتے کے روز مقامی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جس میں 2024 کے بعد غزہ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی پہلی رائے شماری بھی شامل ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ کے دیر البلح میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں جہاں حماس کام کرتی ہے۔ یوکرین میں رات بھر روسی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 5 مرکزی شہر ڈنیپرو میں بھی شامل ہیں، جہاں حکام نے بتایا کہ ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ تازہ حملہ عملی طور پر ساری رات جاری رہا، جبکہ امدادی کارکن ہفتے کی صبح ڈنیپرو میں ملبے تلے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے تھے۔ ملکی فوج کا کہنا ہے کہ مسلح گروہوں نے دارالحکومت بیماکو سمیت مالی بھر میں مربوط حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہفتے کی صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں فوج نے کہا کہ لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری دفاعی اور سیکورٹی فورسز اس وقت حملہ آوروں کو پسپا کرنے میں مصروف نے اپنی موبائل ایپ کے لیے ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کرنا شروع کر دی ہے جو اس کے ذاتی ہیلتھ کوچ کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتی ہے۔ اپ ڈیٹ میں فٹنس پلانز، کوچنگ ٹولز، روزانہ کی بصیرت اور نیند سے باخبر رہنے میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ پبلک پریویو کے ذریعے بھی کچھ خصوصیات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے جمعہ کے روز گندم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کی تحقیقات کے لیے ایک خود مختار کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت 3 دن کے اندر کسانوں کے مطالبات حل کرنے میں ناکام رہی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کھوکھر نے کہا کہ کسانوں کو تقریباً 2000 روپے کا نقصان ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں 2200 ارب روپے، جس کی وجہ انہوں نے پالیسی کی ناکامی، کم قیمتوں اور انتظامی بدانتظامی کو قرار دیا۔ پاکستانی فٹ بالر تفیل شنواری کی ہنگری میں یورپی کلب فرنسواروس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نوجوان کو کلب کے اسکاؤٹنگ نیٹ ورک کے اراکین نے تجویز کیا ہے۔ 49 سالہ اٹیکنگ مڈ فیلڈر جو اس وقت کراچی یونائٹڈ کے لیے کھیلتے ہیں، پاکستان کے سب سے ہونہار نوجوان فٹ بالرز میں سے ایک کے طور پر ابھرے ہیں اور اب بیرون ملک سے دلچسپی لے رہے ہیں۔
میٹا کی ملکیت والا واٹس ایپ اینڈرائیڈ اور iOS صارفین کے لیے نئے فیچرز کی جانچ جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں جدید ترین ترقی اینڈرائیڈ کے لیے نوٹیفیکیشن بلبل ہے۔ اس فیچر کی اطلاع وابطہ انفو نے دی تھی، جس میں ایپ کے اینڈرائیڈ ورژن میں ببل نوٹیفیکیشن کے آثار پائے گئے۔ سامسنگ نے تصدیق کی ہے کہ آن UI 8.5 کا مستحکم رول آؤٹ 30 اپریل 2023 کو جنوبی کوریا میں گیلیکسی S55 سیریز کے لیے شروع ہوگا۔ سامسنگ کے نمائندے کے مطابق امریکہ سمیت بین الاقوامی منڈیوں سے 4 مئی کے قریب اپ ڈیٹ موصول ہونے کی توقع ہے۔ کے روز اسلام آباد کے ریڈ زون میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے تنازع کے گرد سفارتی سرگرمیاں تیز ہونے کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی ایرانی وفد شہر میں تھا۔ عراقچی جمعے کے روز دیر سے اسلام آباد پہنچے تھے، جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ذریعے پہلے بھیجی گئی تجاویز پر تہران کا باضابطہ رد عمل لے کر آئے۔ جیوری کا انتخاب پیر کو ارب پتی ایلون مسک اور مصنوعی ذہانت AI اسٹارٹ اپ اوپن AI کے درمیان ایک ہائی پروفائل قانونی جنگ میں شروع ہونا ہے، جس پر اس نے اپنے غیر منافع بخش مشن کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ سان فرانسسکو سے خلیج کے پار ایک کمرہ عدالت میں تصادم دنیا کے سب سے امیر آدمی کو ایک ایسے اسٹارٹ اپ کے خلاف کھڑا کرتا ہے جس کی حمایت کبھی مسک نے کی تھی اور اب اس کا مقابلہ عروج پر AI سیکٹر میں ہے۔ پسندوں نے ہفتے کی صبح مالی کے دارالحکومت بماکو اور ملک کے اندرونی حصوں میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ مالی کی فوج نے کہا، بظاہر متعدد گروپوں پر مشتمل ایک مربوط حملے میں رائٹرز کے ایک اینی شاہد نے بتایا کہ دارالحکومت بماکو کے باہر مالی کے مرکزی فوجی اڈے کاٹی کے قریب GMT کی صبح 6 بجے سے کچھ دیر پہلے 2 زوردار دھماکوں اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں اور فوجیوں کو علاقے میں سڑکیں بند کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ لاطینی امریکی منشیات کے کارٹلز کی انتہائی مردانہ دنیا میں بعض اوقات یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح میکسیکو کی فوج نے اس سال کے شروع میں ایک جرات مندانہ کارروائی میں دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب اسمگلروں میں سے ایک نیمیسیو ایل مینچو اوسیگویرا سروینٹس کا شکار کیا، جس میں ریاست جالسکو میں اس کے ٹھکانے پر حملہ کرنے والی خصوصی فورسز بھی شامل تھیں۔ مسلح افراد نے مالی کے دارالحکومت باماکو اور ملک بھر میں کئی مقامات پر حملہ کیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ بظاہر مربوط حملے میں متعدد گروپ شامل ہیں۔ فوج نے ہفتے کی صبح کہا کہ وہ دہشت گرد گروہوں سے لڑ رہی ہے، جنہوں نے باماکو اور فوج کے زیر اقتدار ملک کے دیگر علاقوں میں فوجی بیرکوں پر حملہ کیا تھا۔ دوسرے بیجنگ آٹو شو سے قبل ایک نئی ہائیبرڈ پاور ٹرین کی نقاب کشائی کار سازوں کو مکمل ری ڈیزائن کیے بغیر موجودہ الیکٹرک گاڑیوں کے پلیٹ فارم کو ہائیبرڈ میں تبدیل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایک اسٹرینج شیفتہ ڈائریکٹ ڈرائیو کہلانے والے سسٹم کو ہورس پاور ٹرین نے تیار کیا ہے، جو کہ رینالٹ اور گیلی کے تعاون سے برطانیہ میں قائم ایک سپلائر ہے۔ اسے موجودہ ایریکا میں وی آرکیٹیکچرز میں فٹ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے کار سازوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا وسیع تر مرکب بنانے کا طریقہ ملتا ہے۔